الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع لے کر آپ کے درمیان کوشش کر رہی ہوں یا گفتگو کا موضوع لے کر آئی ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت۔ سامعین کرام، آج معاشرے کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو معاشرے میں معاشرتی احکامات، سیاسی حالات، تہذیب، تمدنی اخلاقی گراوٹ مجھے ہر طرف اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس خرابی کی کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ وہ فطری کام ہے جس کے تحت ان برائیوں سے معاشرے کو پاک کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے دعوت دین کی تبلیغ۔ سامعین کرام، وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر معاشرے کا جائزہ لے کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے مسائل جو اس وقت میرے اور آپ کے لیے درپیش ہیں، اور جس طرح آج میرا اور آپ کا معاشرہ وہ درپیش مسائل میں جھجھ رہا ہے، بالکل وہی معاشرہ، بالکل وہاں اس وقت بھی وہی حالات پیش آ رہے تھے۔ آج ہم نے اس فطری طریقے کے سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ سنت ہے دعوت اسلامی، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام، اشاعت کا کام، تبشیر کا کام۔ اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو اس وجہ سے حالات اتنے سخت اور معاشرہ برائیوں کی طرف پرواز کرتا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب انسانوں کو بار بار یاد دلانے والے راستے کے پر بلانے والے لوگ کم ہو جائیں، اور ان کو دعوت اللہ کی طرف راغب کرنے والی جو ہے زبانیں بند ہو جائیں، تو یاد دہانی کروائی جانے والی انسانیت اگر کم ہو جائے تو پھر وہاں گمراہیاں اپنا جگہ بنانا شروع کر دیتی ہیں، اور انسانیت گمراہی کے راستوں کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، اس جاہلیت کے ماحول میں، اس برائیوں سے اٹی ہوئی اس بستی کے درمیان میں وہاں جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہے تبلیغ دعوت کا کام، وہ ہے دعوت کی اشاعت کا کام، وہ کام ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ کر انہیں اللہ کی طرف راغب کرنے کا کام، کیونکہ اس دنیا میں مجھے اور آپ کو جو بھیجا گیا ہے وہ اللہ کے دین کو اللہ کی سربلندی کے لیے نافذ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے۔ وہی کام کی تکمیل وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اسی وجہ سے وہ ماحول گلزار بن کر رہ گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ معاشرہ پر امن اور اطمینان پذیر ماحول میں داخل ہو گیا تھا۔ ذرا ہم قرآن کے صفحات کو پلٹ کر آیات کریمہ کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں تو مجھے اور آپ کو جو آیات کریمہ جو نصیحت کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرما دیا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی ایک نمونہ ہے، اور وہی نمونہ تمہارے لیے آخرت میں جہنم سے نجات اور جنت کی طرف گامزن ہونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری طرف سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ یہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس وقت نبی کو اور اس کے بعد آنے والی اس امت کے لیے جو ہے وہ اہم ترین اعلان کر دیا گیا کہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ جو پیغام اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتابوں، صحفوں اور انبیاء کی شکل میں اس زمین پر اتارا، اور سیرت انبیاء ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی اشاعت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ فرض اولین ہے جس کی ادائیگی شرط اول ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ رب العالمین
आलमीन ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि तुमने तुम्हारा वो काम न किया, और न किया तो क्या होगा मुझे और आपको मालूम है, वहाँ मेरी और आपकी पकड़ होगी, मेरी और आपकी मतलब मुआखज़ा होगा, और मुझे और आपको उस वक्त अगर कामयाब न हुए तो उस वक्त दहकती हुई आग का ईंधन बना दिया जाएगा। तीसरी तरफ आले इमरान आयत नंबर 164 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, यकीनन अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया, इनमें से एक रसूल इन्हीं में से भेजा जो इन पर कुरान की आयात तिलावत करता है, इनके नुफूस का तज़किया करता है, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और इन्हें हिकमत सिखाता है। यानी इसमें वाज़ेह तौर पर फरमाया गया कि तुम्हारे दरमियान रसूल इसीलिए भेजा गया है जो अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान इस्लाह का सामान करे, तुम्हारा तज़किया करे, तुम्हें सीधे रास्ता बताए, वो हिकमत और मतलब जो है सही मतलब जो है तरीक़े के साथ तुम्हारे दिलों तक पहुँचने की वो रसाई हासिल करता है। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बात को मज़ीद मतलब जो है आगे बढ़ाते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और मेरे पास इस कुरान की वही आई है ताकि मैं इसके ज़रिए से तुमको होशियार करूँ, और जिनको न ये पहुँचे वो दूसरों को होशियार करे। ये वो हदीस मुबारका है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात करीमा के नुज़ूल के बाद वाज़ेह तौर पर यूँ इरशाद फरमाया। इसी बात की वजाहत करते हुए रबी बिन अंस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करे इस पर यह हक़ आयद होता है कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी इसी तरह वो भी दावत दे, और जिस किताब के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुदा के अजाब से डराया था इस किताब के ज़रिए से वो भी खुदा के अजाब से डराए। यानी ये वो मतलब जो है काम है जो इंसानों को करने के लिए मुझे और आपको अहादीस करीमा और बड़े बड़े मतलब जो है औलिया कराम और सहाबा कराम के ज़रिए से मेरे और आपके सामने ये बातें वाज़ेह तौर पे मतलब आती हैं कि मुझे और आपको तबलीग दीन का काम, पैगाम रसानी का काम, एक दूसरे को उठाने का काम, एक दूसरे को डराने का काम, एक दूसरे को सही खुशखबरियाँ देने का काम, और एक दूसरे को अल्लाह के क़ुर्ब के लिए उन्हें तैयार करने का काम मेरा और आपका काम है। यही वो फ़र्ज़ अव्वलीन है जिसके तहत इस दुनिया के अंदर पैगाम रसानी का काम सर अंजाम पाता है। सामईन इकराम सूरह तहरीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, ऐ ईमान लाने वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ। ये क्या वो तरीक़ा है? ये तरीक़ा भी वही दावत दीन है, यही अक़ामत दीन का क़याम है, यही मतलब जो है दावत व तबशीर है जिसकी तरफ बार बार अलग अलग अंदाज में मुझे और आपको कहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में यूँ इरशाद फरमाया, मर्द निगरां है अपने घर वालों पर और इससे इसकी रैयत के बारे में क़यामत के दिन इससे पूछा जाएगा। बिल्कुल यही बात की तकरार करते हुए सूरह तौबा आयत नंबर 122 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और ये कुछ ज़रूरी न था कि अहले ईमान सारे के सारे ही निकल खड़े हों, मगर ऐसा क्यों ना हुआ कि इनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल आते और दीन की समझ बूझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के बाशिंदों को खबरदार करते ताकि गैर मुस्लिमाना रवैये से परहेज करें। सामईन इकराम इन आयत को ज़रा मतलब गौर करके देखें, इसके अंदर बड़ी तफसील के साथ वाज़ेह तौर पे बताया गया। एक तरीक़े का ये बताया गया कि एक दाई उठे और दावत दीन का काम करे, और जो उसके सुनने वाले लोग हैं वो दूर दूर तक उसकी रसाई मतलब करने के लिए वो अपना हिस्सा डालेंगे और उस बात को दूसरों तक पहुँचाने में अपना मतलब जो है हिस्सा डालकर ये गैर मुस्लिमाना रविश से लोगों को परहेज करने पर आमदा करेंगे और उनको सही रास्ता बताएंगे। सामईन इकराम सूरह आले इमरान आयत नंबर 104 में वाज़ेह तौर पर लोगों को बताया गया कि तुम में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोकते रहे। ये लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। सामईन इकराम इन आयत के अंदर भी वाज़ेह तौर पर बताया गया कि सब लोग ये काम करने के लिए उठते नहीं हैं, बेशक बेशुमार बहाने करते हैं, बेशुमार लापरवाहियां करते हैं, मगर इनमें से कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो उठ खड़े हों, सही मामलात का मतलब जो है तह तक मतलब जो है पहुँचने की जो इस्तिताअत रखते हैं, जो अपनी जहनी सतह रखते हैं, वो ऐसे होशियार और ज़ेनिक अफराद को उठकर खड़े हो जाना चाहिए और दीन का इल्म सीखने में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे लोग ही वही ऊपर वाली जो आयत आपके सामने जो मैं सूरह तौबा की
آیت نمبر 122 پڑھ کر سنائی تھی، وہ وہی لوگ تھے کہ جہاں یہ کام کریں گے تو ان کے ساتھ جو سننے والے لوگ ہیں، ان کے پاس جو جمع ہونے والے لوگ ہیں، ان میں سے پھر چنندہ افراد نکل کر اپنی اپنی بستیوں میں جا کر لوگوں کے اندر، علاقوں کے اندر اور غیر مسلمانہ روش سے لوگوں کو مطلب جو ہے باز رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اسی بات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سمجھ بوجھ نہیں پیدا کرتے، ان کو تعلیم کیوں نہیں دیتے، ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے، بری باتوں سے کیوں نہیں روکتے، اور ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ دین کی باتیں نہیں سیکھتے، کیوں اپنے اندر دینی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے، کیوں دین نہ جانے کے نتائج معلوم نہیں کرتے۔ خدا کی قسم لوگوں کو آس پاس کی آبادی کو دین سکھانا ہوگا، ان کے اندر دینی شعور کو پیدا کرنا ہوگا، واعظ تلقین کا کام کرنا ہوگا، لوگوں کو لازماً اپنے قریب کے لوگوں سے دین سیکھنا ہوگا اور اپنے اندر دینی سمجھ بوجھ پیدا کرنی ہوگی اور واعظ و نصیحت قبول کرنا ہوگا۔ سامعین کرام، یہ لمبی حدیث مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ کہنے والے اور سامنے سننے والے دونوں کے اندر یہ مطلب جو ہے نیت ہونی چاہیے اور دونوں کے اندر جستجو ہونی چاہیے، دونوں مطلب جو ہے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے وہ خاموش مطلب جو ہے گھر میں اسے رکھ کر نہ بیٹھے، کیونکہ علم بڑھتا ہے، علم مطلب جو ہے خرچ کرنے سے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے مفید لوگوں کو مطلب جو ہے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر اپنی زبانوں کو کھولنا ہوگا اور لوگوں تک مطلب جو ہے اس کی صحیح رسائی حاصل کرنے کی ہمیں مطلب جو ہے جستجو بھی کرنی ہوگی، کوششیں بھی کرنی ہوگی، محنت اور جد و جہد بھی کرنی ہوگی۔ اور وہ افراد جو دین کا علم نہیں رکھتے، وہ خاموش تماشائی کی حیثیت سے لاپرواہی کی زندگی اور غفلت کی زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں، بلکہ ان کے اندر بھی جستجو ہونی چاہیے، ان کے اندر بھی کوششیں ہونی چاہیے، ان کے اندر بھی معلومات حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ جذبہ ہے جو انہیں راہ راست دکھاتا ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو انہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو انہیں جہنم سے دور اور جنت کی طرف پہنچنے میں انہیں مطلب آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ ان دونوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے جو بات فرمائی کہ تمہیں مطلب جو ہے دونوں کام دونوں لوگ مل کے کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، ان سب آیات اور احادیث کو سننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام دعوت دینا، بلانا، تبلیغ کرنا، اشاعت کرنا، واعظ و نصیحت کرنا تھا۔ آج ہم اس سے لاپرواہ ہو گئے ہیں تو معاشرہ غلط کاری میں، بے حیائی میں، دغا بازی کی طرف جھک گیا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار کیا تھا جس کی وجہ سے ویسا ہی ماحول، جہاں مطلب جو ہے بے حیائی تھی، جہاں مطلب جو ہے آبروزری تھی، جہاں مطلب جو ہے جاہلیت کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور جہاں بتوں کی بے تحاشا مطلب جو ہے الگ الگ ہزاروں کی تعداد میں ایسے بت موجود تھے جن کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، تو ایسے درمیان میں وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا طریقہ کار اپنایا جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اسوہ رسول بتاتا ہے کہ اسوہ رسول میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اس اسوے کے ذریعے سے اپنی اصلاح کا سامان کرنا اور اس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کا سامان کرنا اور اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ہمت مطلب جو ہے حاصل ہونا، یہ وہ مطلب جو ہے گفتگو ہے جو اس مطلب جو ہے موضوع کے تحت میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ سامعین کرام، آج مطلب جو ہے ہم نے دیکھیں گے کہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا جس کی وجہ سے بھٹکی ہوئی امت سیدھے راستے پر آ گئی تھی، معاشرے کا بحران ختم ہو گیا تھا اور نیکی اور اخلاق اقدار نے جنم لے لیا تھا۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی سفر کا آغاز دوسری وحی سے مطلب جو ہے شروع ہو گیا تھا، جہاں مطلب جو ہے سورہ مدثر کی آیت 3 مطلب 1 2 3 یعنی یہ 3 آیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشن عطا فرمایا جسے دعوت دین کے نام سے مطلب جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ پہلا اعلان تھا، یہ پہلی وحی تھی جو دعوت دین کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی۔ یہ حکم خداوندی کے طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام و اطمینان کو خیر آباد کہہ دیا اور آخری وقت تک دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے نظر آتے ہیں۔ سیرت کی سارے مطلب جو ہے جھروکوں میں اگر سیر کر کے دیکھا جائے، وہاں
وہاں مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دعوتی سفر نظر آتا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہر مطلب جو ہے قافلے کے پاس ہر مطلب جو ہے مکہ کی اس وادی کے کونے کونے میں گلیوں میں گھروں میں ہر جگہ مطلب جو ہے دعوت دین کا کام کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ ہجر آیت نمبر 94 کا مطلب جو ہے نزول ہوا، جس میں مطلب جو ہے یوں ارشاد فرمایا گیا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرہ پرواہ نہ کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اترنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر باقاعدہ طور پر جہاں پر دب دب کر مطلب جو ہے دعوت دین کا کام کر رہے تھے، وہاں اہل مکہ کو خدا کی توحید اور اپنی رسالت اور شرک سے بیزاری کا اعلان کوہ صفا پر چڑھ کر دیا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا، یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ ادھر سے چند سواروں کی مطلب جو ہے کچھ جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے بیک وقت کہا کہ ہم تم پر سچا یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ تم سچے اور امین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تو سنو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سب لوگ حیران تھے، اور وہاں پر ہی موجود ان کا اپنا جو چچا تھا وہ ہے ابو لہب، اس نے مطلب جو ہے گالیاں بکنا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ غارت ہو کہ تم یہ کہنے کے لیے ہمیں یہ لے آئے ہو، یہ کہہ کر وہاں پہ پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ یہ وہ پہلا مطلب مرحلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان اس بستی کے اندر وہاں پر دعوت دین کی تبلیغ کا کام کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے جب وحی کا نزول ہوا، آپ واپس آئے، وہاں اپنی مطلب جو ہے زوجہ محترمہ سے گفتگو کی تھی، وہاں وہ فوراً مطلب جو ہے اس اقرار کے ساتھ آپ تو مطلب جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کا مطلب سہارا بنتے ہیں، تو آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، میں آپ پر ایمان لے آتی ہوں۔ یہ پہلی خاتون تھی جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد وہاں مطلب جو ہے جو موجود ان کے حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ بھی مطلب جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر حضرت کے مطلب جو دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی ایک کے بعد دیکھ رہے، اس طرح مطلب دائرہ اسلام میں عشرۂ مبشرہ مطلب جو ہے جمع ہو گئے تھے۔ وہ ابتدا مرحلہ تھا جب مطلب علل اعلان بات کی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پیغام اس طرح سے مطلب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سورہ شورا آیت نمبر 216 کا نزول ہوا، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تنبیہ کیجئے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے معززین کی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب سے پہلے اپنی اس دعوت میں 40 معززین خاندان کو جمع کیا۔ خاندان کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ابو لہب کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دور رہنے اور بچنے کا حکم دیا، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنے بغیر وہاں سے چلے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مطلب جو ہے مایوس نہیں ہوئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، کل پھر دوسرے دن ان کو پھر کھانے کی دعوت پر بلایا جائے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت کے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر پہ مدعو کیا، اور کھانے کے بعد پھر سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس وقت لوگوں نے مطلب جو ہے جو وہاں پر ان کی بات کو سنا، اور وہ خطاب یہ تھا کہ اے فرزندان عبد المطلب، میرا خیال نہیں کہ عرب میں کوئی جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز لایا ہو جو میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی بہترین چیز کی طرف دعوت دوں، بس تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور اس کام میں میری مدد کرے، تاکہ جو کوئی نہیں اٹھا ایک چھوٹا سا بچہ ان کے درمیان میں سے اٹھا، اور وہ کون تھا؟ وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ کی مدد کا عزم لے کر اٹھے اور اعلان کیا کہ میں ہوں آپ کا ساتھی بننے کے لیے۔ اور تمام مطلب جو ہے وہ دو مطلب جو ہے مجالس جس میں کھانے کا اہتمام کیا گیا وہ مطلب جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لوگ ان کی بات مطلب جو ہے سنی انسنی کر کے وہاں سے چلتے بن گئے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر خطابات کا جائزہ لے کر دیکھا جائے، اس میں دل سوزی، اس میں پیار، اس میں محبت، اس میں خلوص مطلب جھلکتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ کے کئی ایسے خطبے ہیں جو آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے دردمندانہ انداز میں بلایا تھا۔ ایک خطبہ یوں بیان کیا جاتا
جاتا ہے کہ اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو خدا کی گرفت سے بچانے کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں میں سے تم سب سے قربت کے تعلقات ہے جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لوگوں کو مخاطب کیا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ بول نہیں سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں، بخدا تم لوگ اس طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نحل 120 آیات کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور اس طریقے سے بحث اور تمثیل کے ذریعے سے سامعین اکرام یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے طریقہ کار کو واضح کر کے بتا دیا کہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے کس طرح سے نصیحت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو وہاں پہ شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی گفتگو ایسی تھی کہ لوگوں کی لگاتار جلدی لوگ بات کیا کرتے ہیں، بلکہ ایک موضوع پر دوسرے موضوع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موضوع تھا وہ جدا ہوا کرتا تھا، ٹھہر کر گفتگو کیا کرتے تھے، پاس بیٹھے ہوئے اسی اچھی طرح سے ذہن نشین کر سکے ایسی گفتگو کیا کرتے تھے۔ معبد اس سلسلے میں یوں بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ آپ شیرین ایک کلام تھے، آپ ہر بات نہایت واضح ہوتی، نہ تکمیل الکلام تھا نہ فضول کلام تھا، آپ کا کلام معجزانہ انداز سے پر انداز ہوا کرتا تھا، موتیوں کی مانند جو لڑی پروئے دینے کے برابر ہے، ایسی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، آپ اپنے مخاطبین کی ذہنی کیفیت کے مطابق انہیں قائل کرنے، بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے ہمیشہ خوبصورت اور نہایت پرکشش طریقے اپنایا کرتے تھے، اور آپ کے خطابات میں جوش و تمود بھی تھا اور حیت و جلال نبوت بھی اس کے اندر موجود تھی، مگر ہمیشہ یہی طریقہ کار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تبلیغ دین کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ جب تک خطاب کرتے تو لوگوں کو اپنی طرف ہماتن گوش رکھتے تھے۔ ابن ماجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا ایک ہنر آتا تھا، اور خطاب کے دوران میں آپ کا رخ انوار ہمیشہ دائیں بائیں جانب گھومتا رہتا، اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ ہر ایک کو وہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ سامعین اکرام، آپ کا انداز تکلم اتنا دلسوز ہوتا کہ لوگوں کی ہماتن گوش ہونے کی کیفیت یہ ہوتی کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اتنے اس خلوص کے ساتھ اور اتنی یکسوئی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے میں مگن رہا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، جسے تب دعوت کا جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں بات بٹھانے کے لیے بعض اوقات اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جیسے جملوں کا استعمال کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام کے اندر مخصوص جذباتی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ایسے جملوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے جذبات کو ابھارنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کے طریقہ کار میں یہ بھی تھا کہ اہم اور اساسی تعلیمات صحابہ کرام کو ذہن نشین کرانے کے لیے انداز اپنانے کی بات کو نکات کی شکل میں تقسیم کر کے لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اور ذہنوں کے اندر بات بہتر انداز میں وہ پیوست ہو جائے۔ مثلا ایک بات کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان
مسلمان پر مطلب جو ہے جو حقوق ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے بڑی مجلس میں مطلب جو ہے یوں ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حقوق موجود ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح کہنے کے نتیجے میں وہ بات جو مطلب احادیث کریمہ میں آئی وہ دل کو مطلب جو ہے چھو جانے والی اور ذہن میں پیوست ہو جانے والی بات تھی۔ اس کے بعد اسلامی معاشرے کی پہچان کی حیثیت رکھنے والی تعلیمات کا ذکر کبھی مطلب جو ہے مجلس میں کیا کرتے تو اس طرح مطلب کرتے کہ منافقین کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب مطلب جو ہے امانت رکھے تو خیانت کرے۔ یہ وہ انداز تھا جو نکات کی شکل میں مطلب نمبر کی شکل میں اس طرح بتا کر باتوں کو ذہن نشین کرانے کی بھی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ بھی نرالا ہی ایک مطلب جو ہے دعوت کا طریقہ کار ہے جس کا اپنانا میرے اور آپ کے لیے وہ بہترین مطلب جو ہے کام ہے جس کے ذریعے سے دعوت دین کو پہنچانا اور دلوں تک پہنچنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سامعین کرام، دعوت کے مخاطبین اگر اہل کتاب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بحث کے اور مباحثہ ان کے ساتھ نہ کیا کرتے تھے، جبکہ ہمیشہ ایسا ہوتا کہ یہود و نصارا ایک جگہ ایک دوسرے سے پلیٹ فارم پر مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے تو ایسے سوالات کیا کرتے تھے کہ مختلف طریقے سے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، مختلف یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ ایسے اختلافی مسائل کو مطلب جو ہے پیش کر کے مختلف طریقے سے ان کو الجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب سے جب بھی مطلب جو ہے ایک جگہ مطلب جو ہے ملنا ہوتا یا دعوت دین کا کام کرنے کا وہ موقع ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحث و مباحثے کی جگہ انہیں مطلب جو ہے اقدار مشترک پر اکٹھا ہونے کی دعوت دیتے تھے، جو سورہ آل عمران میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جو وقت کے رسول کو ایک مطلب گائیڈ لائن کی شکل میں پیش کر دیا گیا، اور وہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر یہ وہ مطلب طریقہ کار ہے جس کو ایک پلیٹ فارم پر لے آ کر انہیں مطلب سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کا وہ موقع فراہم کر دیا جاتا جس کے ذریعے سے لوگ بات کو سمجھنے کے قابل مطلب جو ہے اس کے ساتھ داخل ہوتے رہتے تھے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو حقوق و لباس کی ادائیگی کروانی ہوتی اس وقت مطلب جو نصیحت کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے کسی یتیم کے سلسلے میں مثال دیتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ جس نے یتیم بچی کی پرورش کی تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگلیاں اٹھاتے اور مطلب جو ہے اسے دکھایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو حقوق و لباس کی ادائیگی کے لیے کس طرح سے مطلب رجوع کیا جائے، ان کی نفسیات کو کیسے مطلب اپیل کیا جائے اور ان کو صحیح راہ میں کس طرح گامزن کیا جائے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں بہترین انداز میں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مطلب جو ہے اس طرح دعوت دین کے کام پہ لگا دیتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے ان کو اور ترغیب دلانے کے لیے یوں بھی ارشاد فرماتے: جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا اسے مطلب جو ہے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ وہ کہتے کہ جس طرح بکرے کے مطلب جو ہے بدن پر جتنے بال موجود ہیں اتنے مطلب جو ہے بالوں کے برابر انہیں ثواب ملے گا۔ لوگوں کو اس طرح ابھارنے کے لیے مختلف طریقہ کار مطلب جو ہے اپناتے ہوئے دعوت دین کی طرف لوگوں کو راغب کرتے اور انہیں اس کی طرف گامزن کر دیتے تھے، اور موقع کی مناسبت سے اگر کسی کو متاثر کرنا ہوتا تو بات کو مؤثر طریقے پر ذہن نشین کرانا ہوتا تو آپ بر وقت مثالیں اسی وقت جو مطلب جو ہے حالات پیش آ رہے ہیں ان کی مثالیں دے کر فوراً مطلب جو ہے بات کو برجستہ پیش کر دیتے تاکہ لوگوں کو بات کو سمجھنے میں آسانی میسر آ جا سکے۔ ایک روز عصر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں سورج غروب ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو موضوع مطلب جو ہے گفتگو تھا وہ دنیا کی بے ثباتی تھی۔ موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا کی گزشتہ عمر کے مقابلے میں اب اس عمر کا اتنا حصہ باقی رہ گیا ہے جتنا آج کے دن کا گزشتہ وقت کے مقابلے میں اب غروب آفتاب کے وقت ہر وقفہ مطلب جو وقفہ باقی رہ گیا ہے۔ یعنی اس طرح برجستہ اسی وقت کی مثالیں دے کر اس طرح بیان کرتے کہ لوگوں کو کوئی مطلب جو ہے تکلیف نہ ہوتی بات کو سمجھنے میں، بلکہ وہ الجھتے نہیں بلکہ فوراً بات کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ یا نہیں تو برجستہ پوچھتے کہ کیا تم نے مجھے مطلب جو ہے سچا پایا یا جھوٹا پایا،
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार था वो अमीन के हैसियत से जाना जाता था। हर कोई मतलब जो है उन्हें अमीन कहता, इसलिए कि किरदार की पाकीज़गी, किरदार के अंदर बसने वाले वो सिफात सब लोगों के सामने अक्कासी मतलब जो है पेश कर रहे थे। तो इसी वजह से उनको मतलब जो है दिल तक पहुंचने, उनकी जहनी सतह को सोचने पर मजबूर करने के लिए ऐसे जुमले ज़रूर पूछा करते, क्या तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया, ताकि वो ज़हनी तौर पर बात को सुने। इसीलिए कुरान मजीद सूरह आले इमरान आयत नंबर 109 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, अल्लाह की रहमत के बाद आप इन पर नरम दिल है, और अगर आप बदज़बान और सख्त दिल होते तो ये सब आपके पास से छट जाते थे। ये है वो तरीक़ेकार, ये है वो अंदाज़े मतलब जो है अगर किरदार जिसकी वजह से इस्लाम मेरे और आप तक चल कर आया और पूरी दुनिया के अंदर गालिब होता रहा। सामईन इकराम, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 बरस तक रहा, मगर कभी आपने मुझे यूँ नहीं फरमाया कि तुमने क्यों किया और फला काम क्यों नहीं किया था। ये वो तरीक़ेकार है जो घर के अंदर मौजूद अफराद के साथ वो रवैया इख्तियार किया जाए कि बात को समझने में और समझाने में, उनको अपने दिल के करीब ले आने में उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इसी वजह से तो हमने देखा कि उनके अंदर, घर के अंदर मौजूद मतलब जो है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु भी दाखिल इस्लाम होने में उन्होंने मतलब जो है बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अंदर दाखिल हो गए थे। सामईन इकराम, इतना ही नहीं बल्कि यहूद और नसारा का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के बहाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग अलग तरीक़े से सताया करते थे, अलग अलग तरीक़े से ज़हनी मतलब जो है टेंशन दिया करते थे। ऐसे माहौल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुई के साथ जो काम मतलब जो है करने के लिए उन्हें उठाया गया है वही काम की तरफ मतलब जो है रुजू होते और वही काम करते हुए मुझे और आपको नजर आते थे। एक बार का तस्करा मेरे और आपके सामने यूं आता है कि एक यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना उसे खिलाया और रात बसर करने के लिए बिस्तर दिया। वो शख्स बदनीयती से आया था, इसने बिस्तर पर गलाजत करके आपके जागने से पहले वहां से चलता बन गया और अपनी तलवार वो वहां पे भूल गया। जब रास्ता मतलब जो है काफी तय करने के बाद उसे मालूम हुआ कि वो मतलब जो है तलवार छोड़कर वापस लौट आया है, तो वो तलवार लेने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ लौट आया। वहाँ वापस आया तो क्या देखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बिस्तर खुद मतलब जो है अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं और उसे धो रहे हैं। वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उसे देखा और आगे बढ़कर सिर्फ इतना कहा कि भाई आप तो अपनी तलवार यहाँ भूल गए थे, ये ले लो। और ये जब कहा तो उस वक्त वो शर्मिंदगी से पानी पानी होकर रह गया और उसको मतलब जो है शर्मिंदगी हुई। और उसके सिलसिले में आता है कि फौरन मतलब जो है वहीं पे खड़े होकर उसने जो गवाही दी वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है वो तरीक़ेकार जो मतलब जो है लोगों को बुरा भला कहने, उनको आर दिलाने, उनको मतलब जो है मुख्तलिफ तंज करने से वो बात मुयसर नहीं आती, बल्कि दावत दीन का तरीक़ेकार वक्त के रसूल के ज़रिए से बताया गया, जहाँ सब्र और तहम्मुल के साथ आदमी मतलब जो है वो काम करे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बेहतरीन मतलब जो है रिजल्ट उसके सामने ले आता है। ज़रा मतलब जो है उस सीरत के पन्नों को पलट कर देखे जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ाना मतलब जो है मक्के की उसी गलियों के दरमियान में एक यहूदी औरत उनके ऊपर कचरा फेंका करती थी। कई बार ये वाक़या में और आप सुन चुके हैं। ज़रा इसको महसूस करके देखें, वक्त के रसूल मतलब जो है महसूस कर रहे हैं कि 3 दिन से उनके बदन पर कोई मतलब जो है कचरा नहीं गिर रहा है। आप बेचैन हो उठे, पूछा कि वजह क्या है, मालूम हुआ कि वह खातून बीमार हो गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार मेरे और आपके सामने क्या आता है, क्या उन्होंने शुक्र अदा कर दिया कि चलो कचरा फेंकने वाली मतलब जो है बीमार हो गई तो मैं मतलब जो है आसानी में आ गया? नहीं, वो बेचैन हो उठे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में गए। वो औरत डर गई कि अब ये मतलब जो है मुझे छोड़ेगा नहीं है, मगर वक्त के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली दी और ये कहा कि मैं तुम्हारी खैर खैरियत मालूम करने के लिए आया हूँ, मैंने सुना कि तुम बीमार हो गई हो और मतलब जो है मैं अयादत के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। सामने इकराम, ये मतलब जो है तरीक़ाकार अपनाना, ये दिल जिगर रखने वालों की बात है। वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा दावत था, जिसके नतीजे में हुआ क्या, वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई, दीन की तरफ आगे बढ़ गई और फिर मतलब जो है वक्त के रसूल को उसने मतलब जो है तस्लीम कर लिया। इतना ही नहीं, ज़रा उस तरीक़ाकार की तरफ भी चले जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मदीने में थे, वहाँ मतलब जो है एक हबशन औरत थी और वो मतलब जो है मस्जिद का मतलब जो है मस्जिद की सफाई करती थी। मालूम हुआ एक बार कि वो मतलब जो है बीमार हो गई है और शरीर बिस्तर मर्ग पर मतलब जो है पहुंच गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत के लिए गए, वहाँ पर मतलब जो है उसके लिए दुआ फरमाई, उसे सब्र की तलकीन की और वापस लौटते हुए सहाबा कराम से मुखातिब होकर फरमाया, अगर इस औरत का इंतकाल हो जाए तो मुझे बताना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मतलब जो है घर की तरफ रवाना हो गए। रात के मतलब जो है आखिरी पहर उस खातून का इंतकाल हो गया। सहाबा कराम ने सोचा कि ऐसी मतलब जो है ये खातून है जो मतलब जो है बहुत ज़्यादा कोई मतलब जो है मोतबर शख्सियत नहीं है, तो फिर मतलब जो है इसका इतना मतलब जो है इम्पोर्टेंस नहीं कि उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाए, क्योंकि रात का वक्त है, वक्त के रसूल आराम कर रहे हैं, उनके आराम में खलल डालना क्या मानी रखता है। ये कहकर मतलब जो है सहाबा कराम जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने उसकी तदफीन का इंतज़ाम कर लिया। सुबह नमाज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जो है मस्जिद पहुँचे तो वहाँ पूछा कि मतलब जो है वो खातून का हाल क्या है। किसी ने बताया कि वो रात को ही इंतकाल कर गई और हमने मतलब जो है उसकी तदफीन कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मतलब जो है सुर्ख हो गया, गुस्सा हुए और आप मतलब जो है वहाँ से निकल कर उस मतलब जो है कब्र के पास पहुँचे और वहाँ खड़े होकर दोबारा नमाज पढ़ी और वहाँ मतलब जो है उसके लिए दुआ की। सामने इकराम, ये अंदाज मुझे और आपको बताता है कोई छोटी हैसियत वाला, कोई बड़ी हैसियत वाला, कोई मतलब जो है मानी इस्लाम के क़याम दीन के लिए कोई मानी नहीं रखता। वक्त के रसूल ने ये इम्तियाज़ घटाकर मुझे और आपको बता दिया कि दीन के मामलात के अंदर छोटा हैसियत वाला, बड़ा हैसियत वाला, ये मामलात मतलब जो है न रखें। इसके नतीजे में जो हालात आए वो यही है कि दार इस्लाम में जो इस वाक़े को देखने वाले लोग थे, जो दरजोक मतलब जो है दार इस्लाम में दाखिल हो गए। सामने इकराम, ये वो तरीक़ाकार है जो मुझे और आपको अपनाना चाहिए। ज़रा मतलब जो है सफ़ात मतलब जो है उलट कर सीरत की देखा जाए तो वहाँ मुझे और आपको वो मक्का की जो वादी जो फ़तह मतलब के साथ मतलब जो है मंजर आम पर आई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे दाखिल हुए। आपको मालूम है कि वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में कितनी मतलब जो है अजियतें दी गई थी, किस तरह से उन्हें सताया गया था, किस तरह से उनके कत्ल की मतलब जो है साजिशें की गई थी। मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आए तो मतलब जो है उनका सर मतलब जो है सिजदे में मतलब जो है था और वो वहाँ पे मतलब जो है दाखिल हुए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके सारे मतलब जो है वो मुशरिकीन अरब जो कि उनकी मुखालिफत में कमर बस्ता होकर उन्हें तकालीफ दिया करते थे, वो सारे के सारे वहाँ पे मतलब जो है मंजर आम पर आ गए थे। और वहाँ उनकी मतलब जो है अबू सुफियान की बीवी हिंदा भी वहाँ पे मौजूद थी, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के कलीजे को कच्चा चबा दिया था। सामने इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपको गुस्सा आने लगा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि बताओ तो सही कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ क्या होगा और क्या मैं करूँगा। उसने कहा कि आप मतलब जो है अफू दरगुजर रखने वाले, नर्म मतलब जो है हलीम मतलब जो है शख्सियत रखते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मतलब जो है माफ़ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज मैंने सबको मतलब जो है माफ़ कर दिया है, अलबत्ता एक शर्त मतलब जो है हिंदा के लिए रखी कि मेरे सामने मतलब जो है नज़र न आना, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मतलब जो है फिर वही मतलब मंजर आ जाता है और फिर मतलब मुझे वो उससे तकलीफ़ पहुँचती है। सामने इकराम, ये कौन सा रवैया है? मेरे और आपका रवैया थोड़ा सा मतलब जो है रख कर हमें सोचे कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से मैं और आप ना ताल्लुक़ क़ायम कर लेते हैं और साथ साथ मतलब जो है क़ता ताल्लुक़ के साथ साथ
ساتھ میں اور آپ ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں کہ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مختلف طریقے سے مطلب جو ہے الگ الگ وہ رویہ اپناتے ہیں جو مجھے اور آپ کو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپناؤ تو اپنے لیے قیام دین کا وہ فریضہ انجام دینے میں آسانی میسر آ سکتی ہے۔ ذرا مطلب اور آگے بڑھ کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے ذاتی انتقام کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں لیا تھا۔ ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان میں کسی درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، اچانک وہاں ایک مطلب جو ہے شخص آیا یہودی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو ہے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اور جو تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بازو میں رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اس کو اٹھایا، اور پھر مطلب جو ہے تلوار ان کے گردن پر سونپ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نیند سے جاگے اور آنکھیں مطلب جو ہے کھول کر صرف اتنا کہا کہ مجھے بچانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وہ حیران و پریشان ہوا، ابھی وہ اسی مطلب تذبذب میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپک کر اس کے ہاتھ پر مطلب جو ہے جھپکا مارا اور اس کی تلوار اپنے قبضے میں لے کر اسے نیچے گرا کر اس کے اوپر چڑھ کر کھڑے بیٹھ گئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب بتاؤ تو صحیح اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے نیچے اتر آئے اور کہا کہ لو یہ اپنی تلوار اور یہاں سے چلتے بنو، اللہ رب العالمین زندگی اور موت دینے والا ہے۔ سامعین اکرام، یہ واقعہ تو ایک عام سا واقعہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، مگر اس وقت اس یہودی کے لیے وہ اہم واقعہ تھا جس نے اس کی ذہنی سطح کو مطلب جو ہے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں اس نے بہ پر کھڑے ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اس کے ساتھ دار اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جن کا اپنانا آج کے اس ماحول کی خرابی کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سامنے چکرام، جب کسی ایسے شخص سے جس سے خلافت شریعت کوئی کام مطلب جو ہے وقت کے رسول کے زمانے میں ہو جاتا، اور وہ ایسے شخص سے ہوتا جس سے متوقع مطلب جو ہے کام کی امید نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اسے مطلب جو ہے طنز کرنا یا بھرے مجموعے میں اسے پکڑ کر مطلب جو ہے ذلیل کرنا یا مطلب جو ہے غصہ کرنا، یا ایسا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تھا۔ آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ کا طریقہ کار دعوت و تبلیغ کا یہ تھا کہ آپ مطلب جو ہے سب لوگوں کے درمیان سب مخاطبین ہوتے تو ان کو مخاطب ہو کے نصیحت مطلب جو ہے کیا کرتے تھے، اور نصیحت کا انداز مطلب جو ہے یوں ہوتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کچھ لوگوں کا طرز عمل ایسا ہے جو یہ کام کیا کا ہوتا تھا اس کو معلوم ہو جاتا کہ جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اسی کے لیے ہے، وہ بے عزتی سے بچ جاتا، شرمساری سے بچ جاتا، اور پھر اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کر کے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور غربتگی میں مطلب جو ہے اضافہ کر لیتا تھا۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے نفسیات سے آگاہی حاصل کرنے والی شخصیت تھے۔ ان کی اسی طرح تربیت فرماتے جس طرح ان کی شخصیت ہوتی، جن کے اندر جو صلاحیت ہوتی اسی حساب سے انہیں پروان چڑھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اتنی زیادہ اچھی تربیت دے دی تھی کہ جب مطلب جو ہے بیت العقبہ مطلب جو ہے جو ہوا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے آپ رضی اللہ عنہ یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا اور ان کو ساتھ بھیجا، اس لیے کہ ان کے اندر جو خوبی تھی یہ ان لوگوں کو بات پر آمادہ کرنے کی بڑی مطلب جو ہے ہنرمندی کے ساتھ فن رکھتے تھے اور غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے تو ہم نے دیکھا کہ بیعت عقبہ ثانی مطلب جو ہے جب پیش آئی تو وہاں واپس آنے والے لوگوں میں وہ قافلے تھے جو مدینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب جو ہے وہاں پہ بلوایا، اور اسی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا پروانہ مل گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنر دیکھ کر تربیت کا سامان کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک آدمی سے وہ سارا کام نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے مطلب جو ہے سٹارٹنگ ہی میں وہ آیتیں مطلب جو ہے قرآن مجید کی دیکھی کہ ہر گروہ میں سے کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے جو دوسروں کو سنائیں، اور جو سنے وہ اپنی اپنی بستیوں میں جا کر وہاں غیر اسلامی مطلب جو ہے جو روش ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ تمام افراد میں سے چنندہ افراد کو مطلب جو ہے ڈھونڈ نکالتے
تھے اور انہیں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا مخصوص انتظام کیا کرتے تھے۔ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے داخل ہوئے ہجرت کر کے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ مطلب جو ہے اصحاب صحف کا وہ چبوترا جہاں پر لوگ مطلب جو ہے بیٹھ کر دینی علم حاصل کیا کرتے تھے، وہ مطلب جو ہے چبوترا تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ٹرین کیا، وہاں لوگوں کو حفاظ کی شکل میں مطلب جو ہے انہیں تیار کیا، وہاں علم دین کا مؤثر مطلب جو ہے مواد انہیں فراہم کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے جیسے جیسے دار اسلام میں لوگ مطلب جو ہے قافلے کے قافلے مطلب جو ہے اطراف کی بستیوں سے داخل ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ ان مطلب جو ہے تیار شدہ حفاظ کو، ان تیار شدہ مطلب جو ہے علماء کرام کو ان کے ساتھ حوالے کر کر ان کے ساتھ بھیجتے تھے تاکہ وہ تبلیغ دین کا کام انجام دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نگاہی کا یہی وہ اندازہ ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا جو کام مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے تسلسل کا کام، یعنی لگاتار کام۔ وقت کی مطلب جو ہے نزاکت یہی تھی کہ اس میں تسلسل رکھا جائے، یہ نہیں ہے کہ جب موقع ملا کرتے رہے اور جب موقع نہ ملا اسے چھوڑ دے، جب مطلب ہم مصروف رہے تو اس وقت کنارہ کشی اختیار کر لے، اور جب مطلب جو ہے موقع مل جائے اور مطلب جو ہے ہمارے پاس سہولت ہو تو اس میں مطلب جو ہے وہ کام کرے۔ ایسا کام نہیں، جو کام تسلسل سے ہوتا ہے ہمیشہ وہ مفید ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے آدمی بہتری کی طرف لوگوں کو گامزن کرنے اور معاشرے کو اسلامی راہ کی طرف گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے، واقعات میں ہمارے سامنے سیرت کی کتابوں میں کئی ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک بازاروں میں، گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر، ہر جگہ مطلب جو ہے گھومتے گھومتے یہ تبلیغ دین کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا جاتا جو پتھر مار کر آپ کو زخمی کر دیا کرتے تھے، مختلف طریقے سے آپ پر طنز مطلب جو ہے کسا جاتا، مختلف القابات سے نوازا جاتا، مگر آپ سنی انسنی کرتے ہوئے، ہنستے مسکراتے ہوئے، جذبہ تبلیغ دین مطلب لیے ہوئے ہر گلی، ہر محلہ، ہر بازار، ہر بستی، ہر قافلے کے پاس مطلب جو ہے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے اس کام کو انجام دیتے تھے۔ اسی کے نتیجے میں ایک واقعہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ آپ مطلب لوٹ کر آئے ہیں، تھوڑی دیر سستانے کے لیے کمر ٹیکنے ہی والے ہیں، وہاں پر مطلب جو ہے یہ اطلاع مطلب جو ہے ایک صحابی کے ذریعے سے معلوم ہوئی کہ کعبے کے قریب ایک قافلہ آ کر رکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجلی کسی تیزی کے ساتھ مطلب جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح سے مطلب جو ہے یہی کام سے مطلب جو ہے تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر سستا لیجئے، وہ قافلہ ابھی آیا ہے، رکے گا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ میرے اور آپ کے لیے رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ قافلہ میری لاپرواہی، میری غفلت اور میری سستی کی وجہ سے اگر وہ چلا جائے تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ وہ احساس ہے جو انسان کو تسلسل کے ساتھ کام کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تھوڑی سی مطلب جو ہے رمق اگر سستی کی آ جائے تو آدمی کاموں میں تیز گامی، اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت طریقہ کار مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ تسلسل کے کام، وہی رفتار کے ساتھ کام انجام دینا معاشرے کے لیے، خود کی اصلاح کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ذرا مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کیا کرتے تھے۔ کیا آپ نے اور میں نے وہ واقعات نہیں دیکھے جہاں طائف میں مکے کی اس مطلب سرزمین سے جہاں پر کوئی زرخیزی نظر نہیں آئی تو وہاں مطلب دعوت دین کا کام لے کر طائف کی طرف لوٹے تو وہاں میں نے اور آپ نے کیا دیکھا؟ سیرت بتاتی ہے کہ وہاں ہر ایک نے انکار کیا، ہر ایک سردار کے پاس گئے، ہر ایک کو مطلب جو ہے الگ الگ مؤثر انداز میں دل سوزی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہر ایک نے انہیں دھتکار دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اوباش لڑکوں کو مطلب جو ہے ان کے پیچھے لگوایا۔ بتاتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پتھر جو مارے گئے تھے وہ اس کے مطلب جو ہے پتھر کی وجہ سے ان کے مطلب جو ہے پیروں میں خون رسنے لگ گیا اور ان کے پورے مطلب جو ہے جوتے خون سے تر اس وقت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سستانے کے لیے کہیں باغ میں مطلب جو ہے بیٹھ گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے مطلب جو ہے
वहाँ के खजूर और पानी, वहाँ का एक गुलाम अद्दास के नाम से मतलब याद किया जाता है, वो आया और उसने पानी मतलब जो है देने के लिए उनके पास मतलब जो है खजूर और पानी लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बिस्मिल्लाह कहकर खजूर का मतलब जो है एक लुक़मा लिया, तो उसने कहा कि ऐसे अल्फाज, ऐसे कलिमात तो यहाँ के कोई मतलब जो है अफराद अदा नहीं करते, ये क्या मतलब जो है अल्फाज हैं जो आप अदा कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। जैसे ही कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी आ गई और आप मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यूनुस के बस्ती के हो? तो उसने कहा कि आप मतलब जो है यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हो? उन्होंने कहा कि मैं उनका भाई हूँ। ये वो तरीक़ाकार है कि आदमी के दिल तक पहुँचना और उसके नफ्सियात को जानना और कहाँ मतलब ज़र्ब लगाना, बात की कैसे शुरुआत करना और किस तरह से उसे उस बात पर मुतवज्जा करा के उसे गुफ्तगू की तरफ ले आना, ये वो हुनर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने तकलीफ़ों के बाद, इतने ज़ख्म मतलब जो है सहने के बाद खुद मतलब पहले उनके पैर मतलब ज़ख्म आलूद हो गए हैं, मगर इसके बावजूद भी इस तरह का रवैया मेरे और आपके सामने बताया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात के बावजूद सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा करते थे। फिर वो वाक़या भी देखिए जहाँ मतलब जो है मदीने की वादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की कोशिशें जो करने में जो मतलब वहाँ का जो कबीला था वो बनु क़नक़ाह, उसने बाकायदा तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर से पत्थर फेंक कर उन्हें शहीद करना चाह रहा था। अल्लाह की तरफ से वही के ज़रिए से मालूम हुआ, वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचकर बाहर आ गए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रवैया अपनाया क्या था? वो सब्र के साथ उन्होंने माफ़ किया, मगर मतलब जो है वहाँ मतलब जो है कोई मतलब जो है जल्दबाजी करना, ओल फोल बकना, ज़बान की मतलब जो है गिरावट करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बितरा नहीं था। ये वाक़या मुझे और आपको मतलब जो है सबक देता है कि मेरा और आपका रवैया भी ऐसा ही होना चाहिए, ताकि सामने वाला जो मतलब जो है सख्त दिल है और कठिन मतलब जो है इंतकाम लेने वाला शख्स है, उसके दिल में भी जगह इसी तरह से तो बनाई जा सकती है। क्या मक्के का वो वाक़या मुझे और आपको याद नहीं है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए रवाना हो रहे थे? उस वक्त मतलब जो है उनके बड़े बड़े मतलब जो है कुरैश के सरदार सब के सब नंगी तलवार लिए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा करके बैठे हुए थे। न अल्लाह के रब्बुल आलमीन की तरफ से मतलब जो है इज़्न हुआ, इसी वजह से मतलब जो है उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से बाहर मतलब जो है निकल आए। मगर मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार था, कभी आपने मतलब गौर करके देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को लिटा कर आए हैं और मतलब जो है जो मतलब मुशरिकीन हैं उन सबकी मतलब जो है अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हैं, उन अमानतों को उनके हवाले करके ये नसीहत कराए कि सुबह होने के बाद उनकी अमानतें उनके हवाले कर देना। सामने कहा ये कौन सा तरीक़ाकार है, ये कौन सा अंदाज है जो इस तरह अपनाया जा रहा है? ये है वक्त के रसूल का अंदाज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको उसवे की शक्ल में देता है। यही वो उसवा है, यही वो तरीक़ाकार है जो माशरे के अंदर बर्पा होना चाहिए, जिसके ज़रिए से माशरे के अंदर सही मानों में मतलब जो है सही रहनुमाई अता होती है। फिर ज़रा सा मतलब तरीक़ाकार की तरफ जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरी महफिल में बैठे हुए हैं, एक शख्स मतलब जो है दाखिल हुआ और उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़ना की इजाज़त दे दीजिए। जैसे ही आवाज़ सुनी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उठकर खड़े हो गए, दूसरे सहाबा भी उठकर खड़े हो गए और उसे मतलब जो है मारने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए, गुस्से से देखा, उनके हाथों को पकड़ा, उन्हें सख्ती से मना किया और उस शख्स को अपने पास बुलाकर बैठा लिया और उसे मतलब जो है खैर खैरियत मालूम करने के बाद, उसके ज़ख्मों को पोंछने के बाद उसे मतलब जो है आहिस्ता से पूछा, क्या तुम मतलब जो है ये गवारा करोगे कि क्या तुम्हारी माँ को माँ के साथ कोई ज़ना करे? वो गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि मैं कैसे मतलब गवारा कर सकता हूँ? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीमे से फिर पूछा कि क्या तुम मतलब जो है ये गवारा करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई जना का मामला करे? तो वो और गुस्सावर हो गया। उसने कहा कि मैं इसको किसी की इजाज़त नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जिसके साथ मतलब जो है ज़नाकारी करना चाहते हो तो क्या मतलब जो है वो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ करीमा था, जिसके नतीजे में हुआ क्या? वो नौजवान दार इस्लाम में दाखिल तो हुआ और मतलब जो है गवाही दी
اور پھر مطلب جو ہے نرم ہو گیا اور پھر مطلب جو ہے وہ آگے بڑھ کر ساری برائیوں سے پاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مطلب جو ہے نصیحت کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ 3 باتوں سے مطلب جو ہے منع فرمایا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا اور کبھی زنا نہ کرنا اور کبھی مطلب جو ہے بدعملی نہ کرنا۔ تو اس وقت مطلب جو ہے وہ تیسرا مطلب جو ہے شراب پینے والا بھی تھا، تو اس نے کہا کہ شراب بھی نہ پینا۔ وہ مطلب جو ہے شخص گھر واپس لوٹ آیا، پھر واپس آیا تو رات کے وقت میں مطلب جو ہے اسے شراب پینے کی طلب محسوس ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر مطلب جو ہے قدم بڑھایا تھا کہ وہ مطلب جو ہے پکار اٹھا کہ میں مطلب جو ہے کل صبح وقت کے رسول پوچھیں گے کہ کیا تم نے شراب پی، تو میں کیسے جھوٹ جواب دوں گا، میں مطلب جو ہے ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ خاموش اپنے جگہ پہ بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر جنسی مطلب جو ہے کیفیت نے جنم لینا شروع کر دیا۔ وہ پھر آگے بڑھ کر مطلب غلط مطلب جو ہے کام کے لیے قدم بڑھانا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی یہی پکار دل سے ضمیر نے آواز دی کہ تم وقت کے رسول کو پھر کیسے مطلب جو ہے اس برائی کا مطلب جو ہے اعلان کرو گے، تو اس وقت پھر وہاں پہ بیٹھ گیا۔ سامعین کرام، وہ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اس نے کہا کہ میں سچی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے تمام مطلب جو ہے کام دل کی مطلب جو ہے اس کی رغبت کے ساتھ میں نے مطلب ان سے تمام چیزوں کو مطلب جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ سامعین کرام، برائی میں لوگوں کا مبتلا ہونا یہ مطلب جو ہے شیطانی حرکات کی بنا پر ہو جاتا ہے، مگر لوگوں کو سمجھانے کا انداز وہ مؤثر انداز ہے جو بہترین انداز ہونا چاہیے۔ وہ وقت کے رسول کا طریقہ کار تھا جو لوگوں کے دلوں تک رسائی حاصل کر لیتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذرا سا مطلب جو ہے وہ واقعہ بھی سن لے، جہاں مسجد میں مطلب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدو ہے جو وہاں پہ بیٹھا پیشاب کر رہا ہے۔ سارے صحابہ اندر داخل ہو گئے اور فوراً اس کو پکڑ کر مارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اسے ہاتھ پکڑ کر لے آئے اور پھر اپنے قریب بٹھایا۔ پہلے مطلب جو ہے پانی منگوایا اور چلو بھر پانی مطلب جو ہے اس پیشاب پہ بہا کر پاک کر دیا اور پھر اس کو اپنے قریب لے آ کر کہنے لگے کہ بھائی ذرا سنو تو صحیح، یہ جگہ اللہ کے مطلب جو ہے کلمے کے بلند کرنے کی، اس کے آگے سجدہ ریز ہونے والی جگہ ہے۔ یہاں پہ مطلب جو ہے گندے کام نہیں ہوتے، یہاں پہ پیشاب حاجات مطلب جو ہے یہاں پہ فارغ ہونا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ مطلب جو ہے وہ انداز تھا کہ اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہوا، یہ ہے کہ وہ شخص ایسا مطلب جو ہے پکا مومن بن کر منظر عام پہ آیا کہ جس کی بنا پر تاریخ مطلب جو ہے گواہی دیتی ہے۔ سامعین کرام، ایسے کئی واقعات میرے اور آپ کے سامنے مطلب جو ہے سیرت میں بھرے پڑے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ کار وہ بہترین مطلب جو ہے صفات مومنانہ کے ساتھ موجود تھا، جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اپیل کرتا ہے کہ وہی طریقہ کار مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ تمام باتوں کا جو نچوڑ ہے، یہ مطلب جو ہے وہ طریقہ کار ہے جو آج معاشرے کے اندر ہر فرد کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ہر فرد اپنی ذمہ داری اور اپنے فرض منصبی کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اس دنیا کے اندر برپا کیا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، تو سوائے اللہ کی مطلب جو ہے عبادت کے کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میری اور آپ کی ہمیشہ کی زندگی وہ جنت کی وہ کیاریاں ہیں جسے مجھے اور آپ کے لیے مطلب جو ہے بنایا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر جو مشن مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، اس کا فرض منصبی کے ساتھ اس کی تکمیل کرنا شرط اول ہے۔ یہ احساس، یہ مطلب جو ہے صحیح رجحان، یہ صحیح مشن کی مطلب جو ہے ادائیگی کا فرض کا یہ انداز میرے اور آپ کے دلوں اور ذہنوں میں ہر فرد کے بیٹھ جانا چاہیے۔ تب کہیں جا کر امت کا ہر فرد مطلب جو ہے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، وہ دین سیکھنے کی جستجو کرے گا، دین پھیلانے کی کوشش کرے گا، علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، علم کو بانٹنے کی کوشش کرے گا، اور معاملات کی تہ تک پہنچنا اور لوگوں میں ہر جگہ ہر معاملے کے اندر یہ کام کرنے کی وہ کوششیں کرتا رہے گا۔ اسی وجہ سے تو بیگم حمیدہ کا مطلب جو ہے تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ کون سی خاتون تھی؟ وہی تو خاتون تھی جس نے مطلب جو ہے شادی کے اس بھرے مطلب جو ہے ماحول کے اندر اس نے اپنے اطراف میں مطلب جو ہے بیٹھے ہوئے خواتین کو مطلب جو ہے بیٹھے دیکھ کر مطلب سوچا تھا کہ ہاں اس وقت مجھے موقع ملا ہے، آج میں اس گھونگھٹ کو اٹھا کر مطلب جو ہے یہ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہاں اپنی بات کو مطلب جو ہے واضح کر دوں تو میں نے حق مطلب جو ہے تبلیغ کا کام انجام دے دینا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے تبلیغ کا کام کیا تھا۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو راستے نکالنے کی، وقت کو نکالنے کی، وقت کی نزاکت کو پہنچتے ہوئے ہر
جگہ موقع نکالنے کی تلاش میری اور آپ کی مطلب جو ہے ضرورت اور آج کی بیداری اور آج کا شعور ہے. اگر آج ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر مطلب جو ہے ماحول دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, کہ اس طرح سے گناہوں میں اڑتا چلا جا رہا ہے, کہ اس طرح سے بے حیائیاں اور گناہ مطلب جو ہے آسان ہو گئے ہیں, اور اچھائیاں اپنانا اور اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا آج مشکل ترین مرحلہ بن گیا ہے. تو ایسے ماحول میں میری اور آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ سوچنے سمجھنے والے بنے, صحیح رخ کے ساتھ صحیح مطلب جو ہے راہ کے ساتھ صحیح مجالس کا مطلب جو ہے انتخاب کرنا, صحیح دوستوں کا انتخاب کرنا, صحیح علم کی جستجو کرنا اور صحیح راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا آج وقت کی ضرورت ہے. جو ایسا کرے تو ہم نے طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مطلب جو ہے اپنا لیا اور اس کو حق ادا کر دیا, تو یقین جانیے کہ جنت کی بشارت میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا, پل صراط پہ گزرنا آسان ہو جائے گا, خبر کی کال کوٹری میں منکر نکر کے جوابات دینا آسان ہو جائے گا. اگر ایسا نہ کیا تو اس فرض منصبی کی اگر ہم نے مطلب جو ہے صحیح ادائیگی نہیں کی تو اس دنیا کی خرابی کے نتیجے میں میرے اور آپ سے سوالات کیے جائیں گے, اور اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے وہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح رخ کے ساتھ سوچنے والا ذہن عطا فرمائے, صحیح مطلب جو ہے علم کو حاصل کرنے والی ذہنیت عطا فرمائے, اور مجھے اور آپ کو بیداری عزم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.